بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی کا 24واں سبق ہے، وهو حصول صورت الشیء فی العقل اشارۃ الی تعریف مطلق التصور دون التصور فقط۔ متن میں ہوا العلم اما تصور فقط وهو حصول صورت الشیء فی العقل۔ یہ متن ہے۔ متن میں تو یہاں پر یہ ہوا ضمیر آیا ہے۔ اس ہوا ضمیر جب لوٹتی ہے اس لیے کہ جب ہم کوئی چیز ذکر کرتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں کہ زید آیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا، یا وہ ہو گیا ہے، تو ابھی ضمیر میں زید کی طرف لٹا رہا ہوں، اس لیے کہ زید پہلے سے موجود ہے، مرجع موجود ہے۔ تو ابھی یہ ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ اگر تصور فقط کو آپ اس کا یہ مرجع بنا رہے تصور فقط کو، تو اس میں یہ حصول صورت الشیء فی العقل میں تصدیق بھی داخل ہے پھر، اس لیے کہ تصدیق میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی تصور ہوتا ہے، حصول صورت الشیء فی العقل ہوتا ہے، اس کے ساتھ حکم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حکم ہوتا ہے، اس کے ساتھ حکم نہیں ہوتا ہے، باقی وہ بھی حصول صورت الشیء فی العقل ہے۔ تو تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے معنی نہیں، یعنی اس میں غیر، یعنی تصدیق تصور فقط کی تعریف میں تصدیق بھی داخل ہو گئی۔ تو یہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ کہیں کہ اس کا مرجع علم ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعریف جو ہے تصور فقط کے بعد ہے، اس کے علم کے بعد نہیں ہے۔ اگر یہ علم کی تعریف ہوتی تو علم کے بعد ہی اس کو ذکر کرتا کہ العلم هو حصول صورت الشیء فی العقل۔ ابھی یہاں پر ایک بات اور ہے کہ علم کی ایک مترادف ایک ہے تصور، اور وہ تصور مطلق ہے، اس میں یہ فقط کا قید نہیں ہے۔ ایک مطلق ہوتا ہے، مطلق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی قید نہ ہو۔ مثلا انسان، میں لفظ انسان ذکر کر دوں، لفظ انسان، انسان ہے، اور اس انسان کو میں کیا کہوں؟ پاکستانی کہوں، انسان پاکستانی۔ تو ابھی یہ انسان کے ساتھ میں نے ایک قید لگا دیا، ایک قید میں نے یہاں پر لگا دی، تو یہ قید لگانے سے ابھی یہ مطلق ہے۔ اگر صرف انسان میں کہوں تو یہ مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، لیکن اگر میں انسان یہ کہوں تو یہ مقید ہے، اس کے ساتھ میں نے یہ قید میں نے لگا دیا۔ تو ابھی مطلق انسان ہے اور یہ مقید انسان ہے، یہ مطلق انسان ہے اور یہ مقید انسان ہے۔ تو جب میں انسان پاکستانی یہ ذکر کرتا ہوں تو اس میں جو مطلق ہے یہ بھی ذکر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان جو ہے یہ عام ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ قید لگا دیا تو یہ خاص بن گیا۔ اور جہاں پر خاص پایا جاتا ہے، مگر خاص پایا جاتا ہے تو وہاں پر عام ضرور پایا جاتا ہے، جہاں پر خاص پایا جاتا ہے وہاں پر عام ضرور پایا جاتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ یہ انسان ہے، انسان، تو ابھی انسان خاص ہے، اور حیوان یعنی زندہ جاندار چیز جو ہے یہ عام ہے۔ تو جہاں پر انسان ہوگا وہاں پر زندہ چیز ضرور ہے، یہ اس لیے کہ انسان بھی زندہ چیز ہے، لیکن جہاں پر زندہ چیز ہو، جہاں پر عام ہو، وہاں پر ضرور نہیں کہ انسان ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ گدھا ہو، یا گائے ہو، یا گھوڑا ہو۔ تو یہ جان لیں کہ جہاں پر خاص موجود ہو تو عام کا جو لفظ ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن جہاں پر عام پایا جائے تو عام خاص کے لیے ضرور نہیں کہ خاص بھی پایا جائے۔ تو
تو اس سبق کا خلاصہ بھی یہی ہے جو میں نے یہاں پر اور یہاں پر آپ کو ذکر کر دیا. ابھی ہوا ضمیر کا مرجع اگر ہم تصور فقط کو ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، ہوا حصول صورت الشیء فی العقل تعریف میں جو بیان کیا ہے کہ ہوا حصول صورت الشیء فی العقل اشارۃ، یہ اشارہ ہے الی تعریف مطلق التصور، مطلق تصور کی تعریف ہے، اور دون التصور فقط، تصور فقط کی تعریف نہیں ہے. مطلق تصور کی تعریف ہے اور تصور فقط کی تعریف نہیں ہے. مطلق تصور یعنی جو علم کی مترادف ہے. لأنہ، کیوں یہ مطلق تصور کی تعریف ہے اور تصور فقط کی تعریف نہیں ہے؟ لأنہ، اس لیے کہ لما ذکر، جب ذکر کیا تصور فقط کو، لما ذکر تصور فقط کو، ذکر امرین، تو اس وقت دو چیزیں ذکر کی. ایک تصور مطلق کو، آپ کہیں کہ یہاں پر تصور مطلق نہیں ہے، کس طرح ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے کہ لأن المقید، کہ اس کے ساتھ تصور کے ساتھ تصور فقط کا قید جو لگا ہے یہاں پر، اذا کان مذکورا، اگر مقید مذکور، تصور فقط مذکور ہو، کان المطلق مذکورا، تو مطلق تصور بھی مذکور ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو یہ بیان کیا کہ پاکستانی انسان، پاکستانی یعنی پاکستانی انسان، تو مقید کر دیا آپ نے. تو اگر آپ اسے پاکستان ہٹا دیں تو انسان ہی تو ہے، پھر بھی انسان ہے، یعنی عام ذکر ہے. بالضرورت، تو یہ بھی موجود ہوگا. یہ ایک چیز کہ تصور احدہما وثانیہما التصور فقط، ایک تصور مطلق کو ذکر کر دیا اور وہ کہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر مقید مذکور ہو تو مطلق بھی مذکور ہی ہوگا. اور دوسرا ہے تصور فقط، تصور فقط کو ذکر کیا ہے، اور تصور فقط الذی هو التصور الساذج، التصور سازج کہتے ہیں سادہ کو. یہ سادہ کا معرب ہے سادہ، سادہ تصور کہ جس کے ساتھ حکم نہ ہو. تو فذالک الضمیر، فذالک الضمیر، کون سا ضمیر؟ یہ ضمیر. اما ان یعود الی مطلق التصور، یہ یا تو راجع ہوگا، یعنی لٹا دیا جائے گا کس کی طرف؟ الی مطلق التصور، او الی التصور فقط. اس کا مرجع کون سا ہے؟ تصور فقط ہے یا مطلق تصور ہے جو علم کی مترادف ہے؟ کس کی طرف؟ لا جائزہ، یہ جائز نہیں کہ ان یعود الی التصور فقط، یعنی تصور فقط کی طرف یہ جائز نہیں ہے. یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کے لیے دلیل پیش کریں. اگر تصور فقط کی طرف لوٹا دیا جائے اس کو، لصدق حصول صورت الشیء فی العقل عن التصور الذي معه حکم، التصور الذي معه حکم تصدیق، تو یہ تصدیق کو بھی، یہ تصدیق پر بھی صادق آئے گا. کیا چیز؟ التصور حصول صورت الشیء فی العقل، یہ تعریف ہے. یہ تعریف لصدق حصول صورت الشیء، لصدق هذا التعریف، یہ تعریف جو ہے علی التصور الذی معه حکم، علی التصور یعنی علی التصدیق، التصور الذی معه حکم یعنی علی التصدیق، اس لیے کہ تصدیق میں بھی حصول صورت الشیء فی العقل ہوتا ہے، لیکن تصور کے ساتھ حکم نہیں ہوتا ہے اور تصدیق کے ساتھ حکم ہی ہوتا ہے. فلو کانا، اگر یہ تعریفاً للتصور فقط، اگر یہ تصور فقط کے لیے تعریف ہو، لم یکن مانعا لدخول غیرہ فیہ، لدخول غیرہ، غیر التصور، تصور کے غیر کی طرف. اور تصور کے غیر کون ہے؟ تصور کے غیر ہے تصدیق. فیہ یعنی فی ھذا التعریف، ھذا التعریف کون سا ہے؟ یہ حصول صورت الشیء فی العقل
یہ دخول معنی نہ ہوگا دخول غیر سے. دخول غیر کیا ہے؟ تصدیق ہے. اور فی حاضر تعریف ہے، اس تعریف میں غیر داخل ہو جائے گا. اگر یہ تصور فقط کی تعریف ہو تو تصور فقط کی تعریف میں تصدیق بھی داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ تصدیق میں بھی حصول صورت الشیء فی العقل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ صرف حکم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حکم نہیں ہوتا ہے. فتعین، تو یہ متعین ہو گیا. ان یعود الضمیر الی مطلق التصور، کہ ضمیر جو ہے وہ مطلق تصور کی طرف راجع ہو. الذی هو مرادف العلم، جو مرادف العلم ہے. تصور کس کے؟ تصور بمعنی علم ہے. دون التصور فقط، جو تصور ساذج ہے، یعنی جو تصور علم کی قسم ہے اس کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ جو علم کے مرادف ہے، جو یعنی اس کو مقسم بنا دیا ہے، مقسم بنا دیا ہے. فیکون حصول الشیء فی العقل تعریفا له، تعریفا للعلم، للتصور. لہو ضمیر کیا ہے؟ تصور کی طرف ہے. للتصور، اور تصور کیا ہے؟ مرادف، مرادف للعلم. خطبے میں یہ بہت آسان ہے کہ جتنی بھی باتیں ہیں سب عبارت میں ہے اور باہر سے کچھ نہیں ہے، لیکن صرف عبارت کو سمجھنا ہے کہ عبارت میں ضمیر کس کی طرف راجع ہے اور عبارت سے مقصود کیا ہے اور مراد کیا ہے. بس اسی میں یہ ہے کہ ضمیر ہوا ضمیر جو ہے کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ یہ ضمیر تصور فقط کی طرف اگر لوٹے تو اس میں تصدیق داخل ہوتا ہے اور دخول غیر سے معنی نہیں ہے یہ. اور اگر تصور فقط کی طرف، تصور مطلق کی طرف آپ کر رہے ہیں جو مطلق علم ہے، تو تصور ذکر نہیں ہے. تو دونوں کے جواب دیں کہ تصور فقط نہیں صحیح، لیکن تصور مطلق کی طرف یہ راجع ہے، اس لیے کہ جب مقید ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں مطلق خود بخود ذکر ہو جاتا ہے. اور یہ امتحانی سوال ہے، اکثر پیپر میں بھی یہ پرچے میں یہ آ جاتا ہے یہ سوال کہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علم ہے یا تصور فقط ہے یا تصور مطلق ہے؟ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.